الكبر بطر الحق وغمط الناس صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے تکبر کرنے والوں کا انجام۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کی مخالفت کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رب کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سینوں میں سمانے والوں، تکبر کی ابتدا شیطان ابلیس سے ہوئی کہ جب رب کائنات نے فرمایا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، تو میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں اعلیٰ ہوں۔ اب تکبر، انسان کے پاس دولت آ جائے پھر بھی انسان کے پاس تکبر آ جاتا ہے، شہرت ہو تکبر آ جاتا ہے، حسن ہو تکبر آ جاتا ہے، منصب ہو تکبر آ جاتا ہے، حیثیت ہو تکبر آ جاتا ہے، اور علم ہو تکبر آ جاتا ہے، حسب و نسب ہو تکبر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر تقوی بھی انسان کے پاس ہونا پھر بھی انسان متکبر ہو جاتا ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تو پھر ہوا کیا جب شیطان نے انکار کیا، کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے، تو رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کہا، بلکہ رب کائنات نے فیصلہ فرمایا فاخرج منہا، تو یہاں سے نکل جا۔ اب لعنت کا توپ اس کے گلے میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا گیا، اور رب کے ہاں تکبر کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اور تکبر یہ رب کائنات کی شان ہے، یہ رب کائنات کی چادر ہے، کیوں کہ رب کائنات ہی کبیر ہے اور کبریائی اسی کا ہی حق ہے۔ اب رب کائنات کے ناموں کے اندر اگر دیکھا جائے متکبر نام بھی رب کائنات کا ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، اور ترمذی کے اندر یہ بات موجود ہے، حدیث پاک کو نقل کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح جمع کیے جائیں گے، چیونٹیوں کی طرح۔ فرمایا ہوگا کیا؟ فرمایا کہ اب چیونٹیوں کی طرح جمع کر کے انہیں جہنم کی طرف جو ہے وہ ہانکا جائے گا۔ فرمایا کہ بولس نامی قید خانے کی طرف ان کو ہانک کے لے جایا جائے گا، اور بہت بڑی آگ ان کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گی۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیک پلائی جائے گی جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے رہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبر لوگ قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا لوگ انہیں رونٹتے چلے جائیں گے، رب کے ہاں ان کی قدر نہیں ہوگی۔ کن کی؟ جو دنیا میں متکبر رہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر دنیاوی دستور بھی دیکھ لیا جائے تو سلطان یحییٰ گزرا ہے، بہت بڑا بادشاہ۔ انسان کے پاس مال ہو تو تکبر آ جاتا ہے، اس کے پاس مال بہت تھا، بادشاہ جو تھا، اب وہ لوگوں کے اندر مال تقسیم کیا کرتا تھا۔ اب ایک دن اس نے دیکھا کہ مسجد کے باہر بہت فقیر بیٹھے ہیں، اس نے مال کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ اب لوگ اپنے کشکول لے کے بادشاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہیں پر ایک بھیک مانگنے والا فقیر، آج تو بھکاری بھی پیشہ ور ہیں، تو ایک فقیر جو ہے وہ بیٹھا ہے، بس وہ بادشاہ کی طرف لپک کے نہیں آیا۔ اب بادشاہ کو تجسس ہوا کہ ہر بندہ میری طرف میرے خزانے کو دیکھ کر بھاگ کے آ رہا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا یہ کون سا شخص ہے؟
کہ جو میرے خزانے کو دیکھتا بھی ہے اپنا کشکول اپنا دست دراز بھی میری طرف نہیں کرتا، وجہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ تجھے مال کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا ہے۔ کہا پھر تو لائن کے اندر کیوں نہیں آیا؟ کہا بادشاہ تجھ سے کیوں مانگوں، دینے والی ذات تو رب کی ہے نا، تیرے آگے میں کیوں اپنا ہاتھ پھیلاؤں؟ تو بادشاہ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہتے تو مجھے دے کچھ نہیں سکتا، تو نہیں دے سکتا۔ اب بادشاہ تھا، تکبر بھی تھا، مال بھی تھا، اس نے کہا مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے، میں تجھے دوں گا۔ تو کہا جب یہ بات کی نا تو وہ فقیر جو تھا اس نے ساتھ والے فقیر سے نا وہ کالے رنگ کے پیالے نہیں چلتے تھے، وہ اس نے کشکول پکڑ لیا، پکڑ کے بادشاہ کے سامنے کیا۔ بادشاہ اتنا متکبر تھا، سواری پہ بیٹھا ہے۔ اب بادشاہ نے ایک لب بھرا، اب اس پیالے کے اندر ڈالا اشرفیوں کا، کڑکڑ کی آواز تو آئی لیکن پیالہ خالی ہے۔ اب بادشاہ دیکھتا ہے، حیران ہوا کہ میں نے لب بھر کے مٹھی بھر کے اس پیالے کے اندر اشرفیوں کی ڈالی ہے تو اس کے اندر ہے بھی کچھ نہیں، کڑکڑ کی آواز بھی آئی ہے، گم کا پتہ نہیں کہاں ہو گئے۔ اب فقیر لے کے کشکول کھڑا ہے، اب بادشاہ نے پھر لب پڑا، پھر اس کے اندر ڈالا، کڑکڑ کی آواز تو آئی لیکن پیالے میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہا حتیٰ کہ وہ بوری جو بادشاہ کے پاس موجود تھی وہ ساری کی ساری خالی ہو گئی، لیکن بادشاہ اپنی انا پہ اکڑا ہوا تھا، تکبر کے جامے کو پہنا ہوا تھا۔ اب بادشاہ نے وزیر سے کہا جلدی کرو اور مال لے آؤ۔ کہا کہ بوریاں در بوریاں آنے لگی، بادشاہ لب بھر کے ڈالتا رہا، اب وہ کشکول کے اندر گرتے، کڑکڑ کی آواز تو آتی لیکن پیالہ نہ بھرتا۔ اب وزیر نے بادشاہ کے کان میں کہا بادشاہ مال سارے کا سارا ختم ہو رہا ہے، سارے کا سارا۔ اب بادشاہ سواری سے اترا، اس فقیر کے قدموں میں گرا، کہا بتا اس پیالے کے نیچے کون سا کنواں ہے جو بھر نہیں رہا؟ تو وہ فقیر کہتا ہے بادشاہ یہی تو تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، دینے والی ذات رب کی ہے، وہی بندے کی ساری خواہشات کو چاہتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ فرمایا اس پیالے کے بارے میں پوچھتا ہے نا، تو کہا یہ انسان کی خواہشات کا پیالہ ہے جو کبھی بھی بھرتا نہیں ہے، یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے، یہ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ یعنی بادشاہ نے تکبر کیا، تکبر کے اندر رب کائنات نے پھر اس کو ہرایا اور بتلایا کہ اگر دنیا میں کسی کو میں نے کچھ دیا ہے تو اپنی عطا سے دیا ہے، وہ اپنی منمانی سے لوگوں کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بغداد کے اندر ام ربیعہ نامی ایک عورت تھی، بڑی مالدار۔ اب اس کی شادی بھی بڑے خاندان کے اندر ہوئی، لیکن شوہر جو تھا مالدار بھی تھا لیکن متکبر بھی تھا، تکبر کرنے والا بھی تھا۔ ام ربیعہ کہتی ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوئی، سائل آیا، کہا چند دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ رقم میرے پاس نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ فقیر آیا ہے، اسے کچھ دے نہ دے۔ اس نے کہا خبردار، یہ پیشہ ور بھکاری ہیں، انہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ام ربیعہ کہتی ہے میں نے کہا کہ تیرے مال سے نہیں دوں گی، جو میرا مال ہے میرے باپ نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے دینا چاہتی ہوں، تو مجھے اجازت دے۔ اس نے کہا کوئی اجازت نہیں ہے۔ کہا کہ میں نے اس فقیر کی حالت کو دیکھا تو مجھے ترس آیا، واقعتاً وہ حقدار تھا، اس کے لباس، اس کا چلن، اس کی حالت بتا رہی تھی کہ کئی دنوں سے اس نے کھایا کچھ نہیں۔ کہا میں نے شوہر سے نظریں بچاتے ہوئے میں نے چند سکے لیے اور لے کر میں اس بھکاری کے پاس پہنچی، دے کے پلٹی نہ تو میرا شوہر سامنے کھڑا، اب وہ تیش میں آ گیا۔ اس نے کہا جا تجھے تینوں طلاقیں دی۔ کہا تینوں طلاقیں دے کے مجھے اپنے عقل سے فارغ کیا۔ کہا کہ میں شریف باپ کی بیٹی تھی، میں نے طلاق دی اور طلاق لے کر جو ہے وہ اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ اب کہا کہ سال 2 سال گزر گئے، کہا اب تھی بھی میں طلاق یافتہ، اب رشتے کا بھی کوئی چانس نہیں تھا۔ کہا پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ چند سالوں کے بعد ایک رشتہ میرے لیے آیا، حالانکہ میں پہلے سے شادی شدہ تھی، طلاق یافتہ تھی۔ کہا میرے لیے رشتہ جو ہے وہ کنوارے لڑکے کا آیا، کنوارے شخص کا آیا، کنوارے مرد کا آیا۔ تو کہا کہ میں اس کے نکاح کے اندر بند گئی، چلی گئی۔ اب فرمایا کہ پھر کچھ ایام گزرے تو فقیر نے صدا لگائی دروازے پہ آ کے، تو کہا وہ میرا شوہر بڑا سخی تھا،
बड़ा सखी था। कहा कि मैं जब कशकोल लेके वो खड़ा था जब हमारे दरवाजे पे, मैं उसे भीख देने के लिए गई तो मेरी चीखें निकल गई, मैं जमीन पे गिर गई। अब शोहर ने मुझे आके पकड़ा और कहा कि तुझे क्या हुआ, तू क्यों गिरी, किस चीज ने तुझे चिल्लाने पे मजबूर किया? कहा क्या बताऊं, जो भीख मांगने के लिए हमारे दरवाजे पे आया है ये कोई और नहीं है, तेरे निकाह में आने से पहले मैं इसके निकाह के अंदर थी, इसने मुझे तलाक दी थी। अब मेरे यारों ये बात सुनना अजीजों बुजुर्गों के वक्त बदलता रहता है, इंसान के ऊपर उतार चढ़ाव आता रहता है। अब वो जो उसका अब शोहर था ना, उसने कहा ये तेरा शोहर है ना जिसने पहले तुझे तलाक दी थी। कहा अब मजे वाली बात मैं ना बताऊं। कहा क्या? कहा कि जिस वजह से इसने तुझे तलाक दी थी, कहा उस वक्त तेरी चौखट पे जो भिखारी बन के आया था वो मैं ही था। कहा ये माजरा क्या बना? कहा कि जब मुझे पता चला मेरी वजह से तेरे इस शोहर ने तुझे तलाक दी है, तो कहा मैं रब की बारगाह में गिड़गिड़ाया, रोया। कहा मैंने पूरा दिन पूरी रात लगा के मेहनत की, मजदूरी की, मैं माल इकट्ठा करने में लग गया कि मौला जिस बीबी को मेरी वजह से तलाक हुई है उसको मैं अपने अकद के अंदर लेके आऊंगा। तो कहा रब ने मेरी उस कोशिश को, उस कावश को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। यानी वक्त बदलता रहता है, वक्त बदलता रहता है। कभी भी अपने आप को तकब्बुर करने वालों में शामिल न करना। अगर रब माल दे तो फिर सैयदना उस्मान गनी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसे सहाबा की सीरत को पढ़ के देखना। रब हुस्न दे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारों और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा हसना को पढ़ के देखना। अगर हस्ब व नसब दे तो हस्ब व नसब पे नाज ना करना। आज हम में से बहुत हैं अपने हस्ब व नसब पे नाज करते हैं, अपनी हैसियत पे नाज करते हैं। और मेरे अजीजों, अगर कोई कम हैसियत वाली फैमिली के अंदर पैदा हो गया उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं ना है। ये रब की तकसीम है, रब की तकसीम पे इंसान को राजी रहना चाहिए। और अगर रब ने तुझे हुस्न दिया है, उसको हुस्न नहीं दिया, तो ये रब की तकसीम है। अपने हुस्न पे इतरा नहीं। क्या हमने नहीं देखे कि हुस्न वाले हों या रंग के काले हों, जाना जमीन के नीचे ही है। वहां पर रंग रूप नस्ल नहीं देखी जाएगी, हैसियत नहीं देखी जाएगी, इंसान का मनसब नहीं देखा जाएगा, वहां दिल का तकवा देखा जाएगा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के हाँ मुअज़्ज़ज़ वही है जिसके दिल के अंदर तकवा हो, जो मुत्तकी हो, जो परहेजगार हो। इसलिए रंग और रूप नस्ल से निकलिए, तकब्बुर को दूर फेंकिए और मोहब्बतों को तकसीम करने में लग जाइए। लोगों की बातों में ना आइए, क्योंकि लोग तो फनकार हैं इस दर्जा के पल भर में, लोग फनकार हैं इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तुम क्या हो, क्या चीज है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। मा अलिया इल्लल बलागुल मुबीन।